معزز اراکین بار اور آج کے انتہائی قابل احترام گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر صاحب، انتہائی معزز وزیر قانون سہیب بھرت صاحب، انتہائی معزز جناب وفاقی وزیر قانون جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب، ممبر پاکستان بار کونسل، ایکس ممبر پنجاب بار کونسل، ایکس پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار کونسل احسن بھون صاحب، ممبر پاکستان بار کونسل حسن رضا پاشا صاحب، ممبر پاکستان بار کونسل قلبی حسن شاہ صاحب، ممبران پنجاب بار کونسل میاں مہران صاحب، اشفاق کہوٹ صاحب، بشارت اللہ صاحب، آصف لکھن صاحب، فرق عارف بٹھی صاحب، اسد عباسی صاحب، راجہ ظفر صاحب، پریزیڈنٹ ہائی کورٹ بار راولپنڈی ڈویژن جواد خالد صاحب، جنرل سیکرٹری شبیر مرزا صاحب اور ان کی تمام کیبنٹ، ضلع اٹک کی تمام تحصیل بارز کے صدور اور سیکرٹریز، اور میرے پورے پنجاب سے آئے ہوئے جو ہمارے وکلاء بھائی ہیں جو ہمارے آج دکھ تکلیف میں ہمارے ساتھ ہیں۔ آج ہم سب ایک انتہائی افسوسناک اور دل دہلا دینے والے ثانیہ پر اظہار تعزیت کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ہمارے درمیان ہمارے شہداء کی فیملیز بھی موجود ہیں۔ آج کا تعزیتی اجلاس ہمارے دو عزیز شہید بھائیوں ملک اسرار احمد شہید اور شہید ذوالفقار احمد مرزا، جو کہ ہمارے بار کے فخر، انتہائی ملنسار، شفیق اور خوبصورت شخصیات کے مالک تھے، جن کی شہادت نے نہ صرف ہمارے دلوں کو زخمی کیا بلکہ انصاف کی راہوں پر چلنے والوں کے حوصلوں کو بھی چوٹ پہنچائی ہے۔ ذوالفقار احمد مرزا شہید انتہائی خوبصورت شخصیت، نرم دل، خاموش طبیعت اور دوستانہ شخصیت کے مالک تھے۔ ان کی یادیں ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گی۔ ملک اسرار احمد شہید جو اٹک بار کا فخر راولپنڈی، فخر پنجاب اور فخر پاکستان تھا، ملک اسرار احمد شہید ایک سحر انگیز شخصیت کا مالک تھا۔ ان کے اپنے ہوں، پرائے ہوں، حامی ہوں، مخالف ہوں، ہر ان کی خوش اخلاقی، سیاسی تدبر، لیڈرانہ صلاحیتوں کا متحرک تھا۔ ان کے جانے سے جو اس بار میں خلا پیدا ہوا ہے وہ امید نہیں، یقیناً کوئی پور نہیں کر سکتا۔ آج کے اس تعزیتی اجتماع میں ہمارے ساتھ ہمارے معزز گورنر پنجاب صاحب، وفاقی وزیر قانون صاحب اور صوبائی وزیر قانون صاحب کی موجودگی ہماری تعزیت اور غم کی شدت کو بڑھانے کی ایک علامت ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ حکومت پنجاب اس واقعے کی مکمل تحقیقات کروا کر مجرموں کو جلد از جلد قانون کے کٹہرے میں لائے گی، اور یہ وقت ہمارے لیے ایک آزمائش ہے، لیکن ہمیں انصاف کی جدوجہد سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اب میں اپنے بار کے سینئر وکیل، سابق صدر ڈسٹرکٹ بار اٹک، سابق صدر ہائی کورٹ بار راولپنڈی بینچ جناب شیخ احسن الدین صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام جناب سلیم حیدر صاحب گورنر پنجاب، جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب وفاقی وزیر قانون، سہیل صاحب صوبائی وزیر قانون، حسن صاحب جو کہ پاکستان بار کونسل کے ممبر بھی ہیں اور مختلف عہدوں پر رہے ہیں، پاشا صاحب ہمارے ہر دکھ میں شریک تھے، اور ہمارے درمیان خوشی کی بات ہے کہ احسن بھون صاحب جیسے ایک انتہائی قداور شخصیت موجود ہے۔ میں شیخ آفتاب صاحب کا ہر لحاظ سے شکر گزار ہوں کہ اطلاع ملتے ہی یہ نہ صرف ہسپتال میں پہنچ گئے بلکہ جب تک کوئی قانونی کارروائی مکمل نہیں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا۔ سر بات یہ ہے گورنر پنجاب صاحب، آپ کا تعلق عوام سے، آپ عوام کے مسائل کا ادراک رکھتے ہیں۔ آپ بطور فیڈرل منسٹر اور بعد میں بطور ممبر
آپ کا وکلا سے ایک انتہائی قریبی رابطہ رہا ہے، اور خاص کر آپ اپنے تمام کیسز کے بارے میں مجھ ناچیز سے وقتاً فوقتاً رائے لیتے رہے، تو لہذا آپ کو ہم وکیلوں کے مسائل کا بہت بڑا اعتراف ہے۔ اور جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب اب سیاست میں تو بہت بڑا نام ہے، لیکن بطور وکیل آپ نے جو مقام بنایا ہے وہ قابل رشک ہے۔ آپ سے زیادہ وکلاء کے مسائل، وکلاء کی تکالیف، وکلاء کو درپیش آنے والے مسائل کا دھیان کون رکھتا ہے؟ اور اس گھڑی میں، اس گریٹ ٹریجڈی میں، اس گریٹ لاس میں آپ تمام لوگوں کا ہمارے ساتھ شرکت کرنا ہمارے دکھ اور درد کو ختم تو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ان کو کم ضرور کر سکتے ہیں۔ تو جہاں آپ جیسی شخصیات بیٹھی ہو، اعظم گھون صاحب جیسے بیٹھے ہیں، پاشا صاحب، جو کہ تھرو آؤٹ اس واقعے کے ساتھ اسپتال سے لے کر دفنانے تک ہمارے ساتھ رہے۔ سر اصل بات جو ہے اس سے بیشتر کہ میں ملک اسرار اور ذوالفقار صاحب کے بارے میں کوئی الفاظ کہوں، میں اس واقعے کی سنگینی پر آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اس واقعے کے بعد پورے پاکستان کے وکلاء کے خدمات میں ایک عدم تحفظ پایا جاتا ہے، ایک ایسی چیز پائی جاتی ہے جس کا آئندہ عمل درآمد کرنا ضروری ہے۔ سر ہم وکیل آپ کو اور احسن صاحب کو، فیصل صاحب کو اور قلب حسن صاحب کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم تو اپنا کیس پلیٹ کرتے ہیں، ہم اپنی محنت کرتے ہیں، ہم کتابیں ڈھونڈتے ہیں، ہم پوری حلق ریزی کرتے ہیں، اور فیصلے تو عدالت نے کرنے ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے۔ اگر یہ ٹرینڈ پھیل گیا کہ کسی کے خلاف فیصلہ ہو گیا تو پھر پورے پاکستان کے وکلاء محفوظ نہیں رہ کے سکتے۔ کیسز کے فیصلے حق میں بھی ہوتے ہیں اور مخالفت میں بھی ہوتے ہیں۔ وکیل کا کام ہے دیانتداری کے ساتھ کورٹ کو اسسٹ کرنا، اس کا کام یہ نہیں ہے کہ فیصلہ کیا ہوگا۔ آج ہمارے بھائی سیشن کورٹ اور جہاں پر تنتنانا پھرتا ہے، کوئی پولیس والا یا کوئی اور لوگ اس سے نہیں پوچھتے ہیں کہ یہ آپ نے کلاشنکوف پستول جمع کرا کر کیوں لیے۔ سر اس پر بھی آپ کی تحقیق کی ضرورت ہے، اور اس میں جو لوگ ذمہ دار پائے جاتے ہیں، چاہے وہ کتنے ہی سے رہے کہ وہ آدمی فرسٹریٹڈ ہے، اب اس نے جیسے ایزیلی دو ہماری قیمتی جانوں کو ٹارگٹ کیا ہے، اس کی انکوائری ہونی چاہیے۔ محض محرر یا اس کا ایک سپاہی پکڑے جانے سے ہماری اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ رسپانسبلٹی کس کی تھی اور یہ کیوں لیپس ہوئی۔ یہ درست ہے کہ وہ قیمتی جانیں واپس نہیں آئے، لیکن جس شخص نے یہ کچھ کیا ہے اس کو کم از کم کیسے کردار کرنا۔ سر دوسری ریکویسٹ ہے کہ شہادت ساری تقریباً ہو گئی ہے، 14 دن کے اندر چلان ہر صورت میں سبمٹ کروایا جائے، اور چلان سبمٹ ہونے کے بعد اسے کوشش کی جائے کہ ودن 1 month اور 2 month صاحب موجود ہیں، ہمارے سینئر ایڈوکیٹ پراچا صاحب ہیں، اختر چودھری ہے، عابد الطاف صاحب ہیں، ان لوگوں کی باقاعدہ طور پر یہ کام کرنے والے ہیں اور اس کیس کی تحقیق کریں گے۔ یہ تو سب وہ تحفظات تھے جو آپ دونوں بڑی شخصیات کے سامنے لانے ضروری ہے۔ اب سر ملک اسرار احمد اور ذوالفقار مرزا، سر آپ یقین کریں
کہ بعض اوقات کسی کے بارے میں خیالات کا اظہار کرنے کے لیے الفاظ کھوکھلے پڑ جاتے ہیں، بوجھ ہو جاتے ہیں، سوچیں کھوکھلی ہو جاتی ہے، خیالات اور جذبات ختم ہو جاتے ہیں۔ سر اتنی خوبصورت اور قداور شخصیت، چوڑی پیشانی، ماتھے پر ہر وقت ایک مسکراہٹ، دشمنوں کا بھی دل موہ لینے والے، ہنستے کھیلتے پھرتے ہر وقت ایک زندہ انسان نظر آتے تھے۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، چلے تو چاند، رکے تو ہواؤں جیسا ہے، وہ شخص دھوپ میں دیکھو تو چھاؤں جیسا ہے۔ یہ اسرار احمد ایک بہت بڑا اللہ کا عطیت ہے۔ اور سب سے بڑی بات، گزشتہ چند سالوں میں بار کے سیکرٹری، پھر 4 دفعہ بار کے صدر، پھر اس کے بعد پنجاب بار کونسل، پنجاب بار کونسل میں ڈسپلنری کمیٹی کے چیئرمین، اور آج کا اینٹی کرپشن کمیٹی کے چیئرمین۔ ایک بہت بڑا کیریئر تھا۔ اس ظالم نے 2 فیملیوں کو تو تباہ کر دیا، اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں کتنا بڑا نقصان کر رہا ہوں۔ آج یہ معصوم بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے آنکھوں کی آنسوؤں کی کون جو ہے ان کو پوچھے گا؟ جانے والے چلے جاتے ہیں سر، لیکن پیچھے ایک بہت بڑا خراج ہوتا ہے۔ اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ملک اسرار کا نعمت بدل یا اس خلا کو کوئی بھی پر نہیں کر سکتا۔ بہت بڑا قداور تھے، شاید اسی لیے اللہ نے ان کو جلدی ہم سے لے لیا، حالانکہ ان کا بہت بڑا کیریئر نظر آ رہا ہے۔ ذوالفقار مرزا میرے کلرک اور میرے استاد نواب خان کے بیٹے تھے۔ ان کی فوت زندگی کے بعد بھی ہمارے پاس تھے۔ پھر انہیں ہماری تحریک پر ہم نے کہا لا کرنے بڑی صلاحیتیں ہیں، لا کیا اور غربت میں اپنا نام پیدا کیا۔ خاموش طبع تھے، نمازی تھے، پرہیزگار تھے، اور شام کو اپنی مسجد میں معصوم بچوں کو پڑھایا کرتے تھے اور درس دیا کرتے تھے۔ اور ان کی تو آپ یقین کریں کہ جو ہے فائنینشلی بھی بہت جو ہے وہ ویک۔ تو سر یہ 2 شخصیات، یہ 2 قداور شخصیات، یہ 2 زندہ جاوید لوگ، مجھے ان دونوں کو مرحوم کہتے ہوئے میرا دل نہیں مانتا۔ میرا ذہن کہتا ہے کہ ابھی کسی کونے سے ملک اسرار آ جائیں گے۔ اور ویسے بھی یہ قرآنی آیت لکھی ہوئی ہے کہ شہید تو زندہ ہوتے ہیں، ان کو رزق بھی پہنچتا ہے، آپ کو شعور نہیں، وہ زندہ ہے، ہمارے درمیان ہے۔ اور سب سے بڑی بات سر، ہم آپ دونوں شخصیات، خاص کر اعظم نذیر تارڑ صاحب، آپ تو وکلاء کے خود نمائندے رہے ہیں، وکلاء کی ساری مشکلات، وکلاء کے سارے مسائل کا آپ رکھتے ہیں۔ ہمیں آپ سے توقع یہ ہے کہ ان دونوں فیملی کے لیے گورنر صاحب کوئی ایسا پیکج جو کہ ان کی شان شایان ہو، ایسا پیکج جو کہ ان کی شان شایان۔ اور ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ جو ہونا تھا وہ ہو، آئندہ کے لیے جن چیزوں کی میں نے نشاندہی کی ہے سر، آپ ان پر ضرور پہنچیں، کیونکہ یہ اٹک بار کا ہے، یا راولپنڈی ڈویژن یا پنجاب بار کونسل کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے ملک کے وکلاء کی حفاظت کا مسئلہ ہے۔ اور یقین کریں کہ 4 دن تک تو سوشل میڈیا پر سوائے ملک اسرار اور ذوالفقار کے تنصیب لوگوں کو ان سے اتنی محبت، اتنی میں شیخ آفتاب صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ذوالفقار مرزا کی بیگم جو ہے وہ BSL ہے، ان کے پاس کوالیفکیشن ہے، تو کسی سرکاری محکمے میں بطور ٹیچر
आप या आजम नजीर तारड़ साहब या हमारे प्रोविंशियल जो है मिनिस्टर साहब उनके लिए कोई जगह बनाए जाए। और आखिर में इस शेर के साथ और इस दुआ के साथ कि अल्लाह उनकी रूहों को ज्वारे रहमत में जगह दे, उनके बच्चों को, उनके खानदानों को सब्र जमील अता करे। और आज वो गमज़दा जरूर है, लेकिन उन्हें फख्र होना चाहिए कि वो मलिक इसरार के बेटे हैं, उनकी बेटी है। और उनके जो बाकी मिर्ज़ा जुल्फ़िकार के लवाहीन हैं, उनको भी ये फख्र होना चाहिए कि उन्होंने एक कास के लिए अपनी जान दी है। और आखिर में आंख से दूर सही दिल से कहाँ जाएगा, आंख से दूर सही दिल से कहाँ जाएगा, जाने वाले तू हमें याद बहुत आएगा। मैं अब प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार जनाब जवाद खालिद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पूरे डिवीज़न की तरफ से अपने चंद कलामात का वो इज़हार करें, और साथ ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि टाइम की कमी है उसको मद्देनज़र रखते हुए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम वसल्लि अलैहि। गवर्नर पंजाब, फेडरल लॉ मिनिस्टर साहब, प्रोविंशियल लॉ मिनिस्टर साहब, मेंबराने पाकिस्तान बार कौंसिल, मेंबराने पंजाब बार कौंसिल, पंजाब बाहर से आए हुए मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट और तहसील के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरीज, MNAs, MPAs और मेरे बहन और भाइयों, वकला बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले या सिविल सोसाइटी के आप सबको सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम कहूँगा। बात मुख्तसर करने के लिए कही गई है, लेकिन कुछ बातें ऐसी ज़रूर हैं कि जो आपके गोश गुजार करना चाहूँगा। जिस दिन हमारा भाई, हमारा दूसरा छोटा भाई इस दार फ़ानी से रुखसत हुए, शहीद हुए, मैं उस वक़्त वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब के ऑफिस में मौजूद था। जो दुख और तकलीफ़ मैंने उस वक़्त इस वाक़े को सुनने के बाद आज़म नज़ीर तारड़ साहब के चेहरे पे, उनकी आंखों में आंसू और तकलीफ़ में देखी, वो शायद ही कभी किसी इतने बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए शख्स में देखी हो। वहाँ से हम लोग पंजाब बार कौंसिल गए, चूँकि हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन और तहसील बार एसोसिएशन मुल्तान और बहावलपुर को इन्होंने वहाँ पे उनके प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को बुलाया हुआ था। वहाँ पे मैंने अपने बड़े भाई भाईजान एहसन भून साहब को देखा। वो आज भी रो रहे थे और वो उस दिन भी रो रहे थे। मैं ये नहीं भूल सकता। इन्होंने हमारे तकलीफ और दुख को इन दोनों अहबाब ने महसूस करते हुए वो जो तकरीब इन्होंने रखी थी उसको फौरी तौर के ऊपर ताज़ीती रेफरेंस में इन्होंने मुंतकिल किया। मुझे याद है कि सिर्फ इतना मैंने कहा कि वकील सफ़ेद पोश होता है। तो तारड़ भाईजान के अल्फाज ये थे कि चीफ मिनिस्टर साहबा से इस बारे में बात हुई है, जो शोहदा का पैकेज है वही शोहदा का पैकेज इंशाअल्लाह ताला वल अज़ीज़ हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपने इन दोनों भाइयों और उनकी फैमिलीज़ के लिए दें। हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। मुझे यकीन है कि आज इस बारे में इनकी तरफ से कोई ना कोई ज़रूर ऐलान होगा। मैं सबसे पहले जुल्फ़कार मिर्ज़ा के बारे में बात करना चाहूँगा। मेरा कोई बहुत ज़्यादा उनके साथ अट्रैक्शन नहीं था, लेकिन उनके बारे में दो बातें, एक उनके शहीद होने के फ़ौरन बाद जो पता चली
کہ وہ ہمارے بھائی، میرے چھوٹے بھائی، میرے لیڈر، میرے دوست ملک اسرار کے بہت قریبی ساتھیوں میں تھے، اور در حقیقت وہ اپنے اس دوست کی جان بچانے کے لیے اپنی جان اس پہ قربان کر بیٹھے ہیں. یعنی وہ ایسا شہید ہے کہ جس نے شہادت کے رتبے کو پانے کے لیے اپنے دوست، اپنے سینئر، اپنے ساتھی کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا ہے. اس کا درجہ بہت بلند ہے. دوسرا، میں جب اس کے جنازے میں شریک تھا، میرے سیکرٹری صاحب ساتھ موجود تھے، تو جنازہ شہید کا ہمیشہ ہی بڑا ہوتا ہے. جو بھی گیا اس نے اپنی بخشش کے لیے خود راستہ اختیار کیا، لیکن وہاں پر موجود مجھے کوئی ایک شخص ایسا نظر نہیں آیا کہ جو اس کی شرافت، اس کی دیانت، اس کی ذہانت کی گواہی نہ دے رہا ہو. اور ہر شخص نے یہ کہا کہ یہ بہت شریف، بہت معصوم اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے والا شخص تھا. اب چونکہ ساروں کے حوالے سے بات کروں گا، ملک اسرار ہمارا تھا. وہ صرف اٹک کا نہیں تھا، اس نے راول پنڈی میں آ کر ایک ایک شخص کی خوشی میں، اس کے دکھ میں، اس کے غم میں ایسے شریک ہوا کہ جیسے کوئی سکا بھائی یا کوئی بیٹا شریک ہوتا تھا. ہمارا ایک بیٹا پنڈی گھیب میں عاطف قریشی مرڈر ہوا. میں وہاں پر جب پہنچا تو یہ وہاں پر مجھ سے پہلے موجود تھا. پوسٹ مارٹم کے دوران تھوڑا سا وقت ملا تو ہاسپٹل کے بالکل ساتھ شیخ اسلم مرحوم کا گھر تھا، اور یہ مجھے کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں، بھائی جان جا کے ان کی والدہ سے ملنا ہے. اور میں حیران رہ گیا کہ جب وہ اس گھر میں گیا تو ان کی والدہ کے الفاظ یہ تھے کہ میرا اسلم ابھی زندہ ہے اور وہ اسرار کو کہتے ہیں میرا بیٹا ہے. اسی طرح سردار توصیف نے، میرا چھوٹا بھائی ہے، ہمیشہ دکھ سکھ میں شریک ہوتا ہے، اس نے کہا کہ جتنے بھی وکیل یا وکیلیاں اس دار فانی سے رخصت ہوئی ہیں، ان کے گھر والوں کا کسی کا یہ بیٹا تھا اور کسی کا بھائی تھا اور کسی کا باپ بنا ہوا تھا. اس نے ہر شخص کی مدد کی ہے، اور یہی وجہ تھی کہ جنازے پہ بھی اور آج بھی، یہاں پر بھی اور پنجاب بار کونسل میں بھی ہر شخص اس کے لیے رو رہا تھا. پنجاب بار کونسل کے چیئرمین صاحب، وہاں کے جو باقی ساتھی تھے، ان کے یہ الفاظ تھے کہ جہاں پر ہم کسی فیصلے میں مشکل محسوس کرتے ہیں، ہمارے لیے تکلیف ہوتی ہے کہ کیسے ڈیسائیڈ کریں، ہم وہ میٹر ملک اسرار کو دے دیتے ہیں. اور ملک اسرار اس کو اتنی خوش اسلوبی سے طے کرتا تھا کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ مشکل ہے کہ نہیں. یہ اس کی قائدانہ صلاحیتوں کا اعتراف تھا. میرے سامنے جہاں ملک اسرار کے بھائی ملک اقبال صاحب، ملک وقار صاحب بیٹھے ہیں، وہاں پر میری بیٹی اور میرے بیٹے بیٹھے ہیں. آپ سے صرف یہ کہوں گا، بھائی پائیاں دی باواں دے، کوئی شک نہیں اقبال، آپ کا اور ہمارا بات کٹی ہے. لیکن میں اپنے بیٹے سے کہوں گا، بیٹا باپ کا عکس ہوتا ہے. میں تمہیں ملک اسرار کی طرح دیکھنا چاہتا ہوں، پتر ان سے ایک سٹیپ آگے دیکھنا چاہتا ہوں، اور تم نے اپنے باپ کے نقش قدم پہ چل کے ان کے نام کو روشن کرنا، ان کو آگے لے کے جانا ہے. ایک بات اپنی بیٹی کے لیے، ملک اسرار کی بیٹی کے لیے کہوں گا. میں نے اسرار سے پوچھا، میں نے کہا یار تم ہر روز صبح بڑا خوبصورت میسیج بنا کے بھیجتے ہو، تمہارے تمہیں ٹائم کہاں سے ملتا ہے؟ شاید کسی کے پاس یہ راز ہو. اس نے کہا کہ یہ میں نہیں، میری بیٹی بنا کے بھیجتی ہے، اور یہ اس کی سوچ ہوتی ہے. یعنی جس بچی کی سوچ اس پختہ ہے، اس حد تک ہے، آپ سوچیں کہ اس کا مستقبل کتنا عظیم ہوگا. میں آپ تمام احباب سے، وہ بڑی شخصیت تھی ملک اسرار، اور ذوالفقار اس پہ قربان ہونے کے بعد
بڑی شخصیت بن گیا ہے. ہم نے ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن راولپنڈی میں کل صبح 10 بجے کا وقت رکھا ہے تزیدی ریفرنس کا. میں آپ تمام احباب سے یہ استدعا کروں گا, ان کی فیملی سے بھی, کہ آپ کل وہاں پہ ضرور تشریف لائیں. وہاں پر پنجاب بار کونسل کے جو ممبران نہیں جا سکے وہ وہاں پر انشاءاللہ تعالی موجود ہوں گے. اس طرح بہت سارے ساتھی آج نہیں آ سکے وہ وہاں پہ موجود ہوں گے. میں اپنی بچی کو, اپنے بچوں کو, اپنے بھائیوں سے, آپ سے سب سے یہ ریکویسٹ ہے, اور اسپیشلی وفاقی وزیر قانون صاحب, گورنر صاحب, صوبائی وزیر قانون صاحب اور باقی جو اسٹیج کے اوپر بیٹھے بھائی جان, آپ ساروں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ کل آپ وہاں پہ تشریف لائیے گا. اور جاتے ہوئے صرف یہ کہوں گا کہ شہید زندہ ہے, شہید زندہ رہے گا, وہ ہمارے دلوں میں بھی زندہ رہے گا, اور انشاءاللہ تعالی العزیز ہماری باروں میں بھی زندہ رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب میں ممبران پنجاب بار کونسل کی طرف سے, کیونکہ ٹائم کی قلت ہے, میں ان سے معذرت کرتا ہوں کہ ان کی طرف ساروں کو میں مطلب ابھی ٹائم اتنا نہیں ہے کہ انہیں بلا سکیں, تو ان کی سب کی طرف سے میں بشارت اللہ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کے ساتھ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. معزز مہمانان گرامی, میرے پاس کوئی الفاظ نہیں میں اسرار کے بارے میں کوئی بات کر سکتا. وہ کہتے ہیں اگر آپ نے کسی کو جاننا ہو تو آپ نے اس کے ساتھ یا معاملہ کیا ہے, یا آپ اس کے ہمسائے میں ہیں, یا آپ نے اس سے کوئی سفر کیا اس کے ساتھ, تو پھر اس کی صلاحیتیں, اس کی خصلتیں, اس کی فطرت آپ کے سامنے کھل کے آتی. اور ہم پی ٹی ڈی کے جتنے ممبر ہیں, آپ یقین کریں کہ پچھلے 1.5 سال تقریباً ہم نے دن رات اکٹھے ٹریول کیا, اکٹھے یہاں سے لاہور جانا, واپس آنا, وہاں اکٹھے رہنا. بہت بڑی شخصیت تھی ملک اسرار. واقعی صدر صاحب نے کہا کہ جو مشکل کام بار کونسل کا تھا وہ اسرار کو ہی, میں ہی وائس چیئرمین تھا, اور ہم نے ایک کمیٹی بنائی تھی بار کونسل کے معاملات کو سیٹل کرنے کے لیے, جو نہ اس سے پہلے ہوئی نہ اس کے بعد مجھے امید ہے کوئی کرے گا. اور اس کمیٹی کا چیئرمین بھی ہم نے ملک اسرار کو بنایا تھا, کہ جس نے تاریخ میں پہلی دفعہ بار کونسل کا سروس سٹرکچر جو ہے وہ طے کیا. اور اس طرح بہت سے کام ہیں. ان کے بیٹے, ان کی اولاد آج اور آج سے جب بھی کبھی باہر بعد میں یہ بار کونسل کبھی جائے گی اور اپنے باپ کا نام لے گی تو ان کا سر فخر سے بلند ہوگا. اٹک بار کا سر فخر سے بلند ہوگا جب بھی کوئی ملک اسرار کا نام کسی جگہ جا کے لے گا. میں اس کی صلاحیتوں کے بارے میں یا اس کے بارے میں کچھ کیا کہوں, آپ سب لوگ, کیونکہ آپ کا تو 24 گھنٹے کا وہ کولیگ تھا اور آپ سب ان کو بہتر جانتے ہیں. بس دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس کی منزلوں کو آسان کرے, اس کے درجات کو بلند کرے. ہمیں اس بات کا بڑا حوصلہ ہے کہ ہماری جو لیڈرشپ اسٹیج پہ موجود ہے, وقوع سے لے کے آج تک مسلسل رابطے میں ہیں, ہر چیز کو جو اظہار کیا احساسات کا شیخ حسن صاحب نے, وہ ساری چیزیں لمحہ بہ لمحہ مانیٹر ہو رہی ہیں. انشاءاللہ العزیز کوئی کمی نہیں رہے گی اس مجرم کو اپنے کیفر کردار تک پہنچانے میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. مجھے کوئی الفاظ نہیں کہ میں اسرار کے بارے میں کچھ کہوں, بس یہی دعا ہے ہر لمحے اللہ تعالیٰ نے جس طرح دنیا میں اس کو عزت دی, اللہ تعالیٰ آخرت پہ بھی اس کو عزت دے, اس کے درجات کو بلند کرے. اور اس کے ساتھ ذوالفقار مرزا صاحب جو ہمارا دوسرا بھائی, اس کو اللہ تعالیٰ اس کے بھی درجات کو بلند کرے اور ان کی بھی مغفرت کرے اور ان کی مزنوں کو آسان کرے. بہت شکریہ. تھینک یو.
میں جناب میاں مہران صاحب ممبر پنجاب بار کونسل فیصلہ آباد سیٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اسٹیج پر آئیں اور اپنے چند خیالات پہ بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم یہاں پیار سے خوشی سے آنا چاہتے تھے لیکن آج اب میں ممبر پاکستان بار کونسل اور ہمارے شہید بھائی ملک اسرار احمد صاحب کے بڑے بھائی، ان کے ہر ٹائم ان کے ساتھ رہنے والے جناب حسن رضا پاشا صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقبال بھائی جان، وقار، اثر، سارم، عائزہ، اسٹیج پہ تشریف فرما ہماری قیادت. میں میاں مہران طاہر کا دکھ سمجھ رہا ہوں. اسپیچ لیس تھا، بات نہیں کر پا رہا تھا. ان 3 سالوں میں اتنی قربت ہو گئی تھی ان میں کہ آج فیصلہ آباد سے آپ کے ساتھ دکھ شیئر کرنے کے لیے یہاں آیا. میرا خیال ہے کہ جس طریقے سے اس نے دکھ شیئر کیا وہ ہم میں سے کسی نے بھی نہیں کیا اور نہ کر سکے. اس کے جذبات، اس کے احساسات اس چیز کی گواہی دے رہے ہیں کہ ملک اسرار ایک ملٹی ڈائمینشن پرسنالٹی جو بار کا لیڈر تو تھا ہی، اس نے اپنا آپ منوایا. وہ شفیق باپ جب بھی لاہور سے آتا تو بیٹی کا میسج دکھاتا کہ اس نے یہ چیز ڈیمانڈ کی ہے اور وہ لے بغیر گھر نہیں آتا تھا. ایک ایسا دوست جو دوستوں پہ جان چھڑکتا تھا، میاں مہران طاہر اس چیز کا گواہ ہے. ہر ایک دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ میرا بہت قریبی ہے اور وہ دعویٰ سچا ہے. کوئی اس میں نہ تو جھوٹ ہے اور نہ ہی کوئی اوور ڈوئنگ ہے. ہر شخص، پنڈی ڈویژن کا ہر وکیل، کسی نے یہ نہیں کہا کہ بڑے عرصے سے میرا رابطہ نہیں تھا. ہر ایک نے یہ کہا 5 منٹ پہلے مجھے کال آئی ہے، 1 دن پہلے مجھ سے ملا ہے، 3 دن پہلے اس سے میری بات ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں اب نہ صرف سوچنے والی ہیں بلکہ کرنے والی ہیں. ایک وہ شخص جو کہ ہماری حفاظت پہ مامور تھا، اس کو یہ جرأت کس نے دی کہ اس نے یہ قدم اٹھایا؟ یہ بہت سوچنے والی بات ہے. یہاں کے جو پولیس کمانڈر ہیں، ان سے جب میری پہلی ملاقات ہوئی تو میں نے ان کو کہا کہ یہ محرکات آپ نے دیکھنے ہیں. کیسے اس کو جرأت ہوئی؟ لیکن طاہر صاحب، بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ایک بڑے وقوعے کا سبب بنتی ہیں. 1 مہینہ پہلے
کچہری میں ایک واقعہ پیش آیا اور تمام اٹک کے وکیل اس چیز کے گواہ ہیں کہ پورا کورٹ پریمیسز پولیس سے بھرا ہوا تھا، جیسے پولیس فتح کرنے آئی ہے. یہ جرت جو اس کو ملی اس میں اس واقعے کا بھی کردار ہے. کیوں ایسا مہتے وکلاء پہ آپ نے یہ شو کیا کہ ہم نے آپ کو کنکر کر لیا، فتح کر لیا؟ کیا عزائم تھے آپ کے؟ ڈیکیڈ سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ وکلاء کو کرش کیا جائے. بظاہر کرش کیا بھی جاتا ہے، لیکن ہم اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹتے، اور تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے وہ مقاصد حاصل کیے جو ہم کرنا چاہتے تھے. تاریخ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتی. بے شک آپ ماضی کے 70 سال دیکھ لیں، پاکستان کے 75 سال دیکھ لیں. اس واقعے کی مانیٹرنگ ٹیم جو چیف منسٹر صاحبہ نے جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب کے مشورے سے بنائی، اس کا میں ممبر ہوں. آج ہماری میٹنگ ہے. جو آج کی میٹنگ میں شیخ صاحب نے بھی جس طرح فرمایا، کچھ باتیں کی، راولپنڈی ڈویژن کی نمائندگی کرتے ہوئے ملک جواد خالد صاحب نے بھی بات کی. ابھی اور بھی باتیں آئیں گی، وہ ہم ضرور رکھیں گے. ہمارا بھائی ملک اسرار اور ذوالفقار مرزا واپس نہیں آئیں گے، لیکن ہم نے یہ کوشش ضرور کرنی ہے کہ اس طرح کا واقعہ دوبارہ پیش نہ آئے. یہ کوئی سڈن پرووکیشن کا نہیں تھا، یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ بندی کی گئی تھی. یہ محرکات بھی دیکھنے پڑیں گے کہ وقوع والے دن صبح اس نے کیوں بندوق اپنے لیے لی، دینے والے نے کیا پوچھا اور اس کو کس طرح سیٹسفائی کیا. پوری ایک میگزین کس کو فتح کرنے کے لیے دی گئی تھی؟ کون سے دہشت گرد کچہری اس میں تھے، کمپاؤنڈ میں؟ دروازے پہ موجود، گیٹ پہ موجود پولیس والوں نے کیوں نہیں اس کو چیک کیا کہ کس مقصد کے تحت وہ لے کر جا رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑے گی. نہ تو وہ ڈرگ ایڈکٹ تھا اور نہ ہی کوئی سیلانی تھا. یہ سیاستدان بعد میں ہیں، آج بھی یہ وکلاء کے نمائندے ہیں. آج بھی ان کا دل بار ایسوسی ایشن کے ساتھ دھڑکتا ہے. میں نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، خود انہوں نے جو کچھ کہا مجھے لگا کہ یہ بار کے دل کے ساتھ ان کا دل دھڑکتا ہے. یہ ہمارے بھائی ہیں. احسن بھون صاحب یہ بھی مسلسل رابطے میں رہے، انہوں نے بھی اپنا کردار ادا کیا. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے ملک کی اعلیٰ ترین قیادت جو وکلاء کی ہے وہ آج آپ کے سامنے اسٹیج پہ تشریف رکھتی ہے. آپ کو فرصہ دینے کے لیے آئی ہے، آپ کا غم بانٹنے کے لیے آئی ہے. گورنر پنجاب تو ہمارے گھر کے ہیں، ان کو تو آنا بنتا ہے. یہ تو خود پرسہ وصول کرنے والے ہیں. ابھی اسرار کے ٹینیور کا کچھ عرصہ باقی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ 25 نومبر کوئی اینڈ نہیں ہے، اس کا عرصہ تو آگے بھی بہت ہے اور چلے گا. میں اٹک والوں کے لیے حاضر ہوں. ملک اسرار کا نعم البدل میں نہیں بن سکتا، اس تک پہنچنا بہت مشکل ہے. میں آپ کے لیے حاضر ہوں. مجھے اسرار کی جگہ تو نہ دے، اس کا بڑے بھائی کی جگہ دے دے. جو بھی جس قسم کا بھی کوئی کام بار کونسل یا اس کے علاوہ ہٹ کے میں حاضر ہوں، ہر وقت حاضر ہوں آپ کے لیے. اس کا دیرینہ دوست جس نے بار میں داخل ہوا تو اس کا دست راز تھا
اور مرتے دم تک اس نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور اس کیس کا نیچرل وٹنس، اس کیس کا مدعی بنا سردار توصیف احمد خان۔ کیا دوستی اس نے نبھائی۔ ہم سب آپ مرڈر ٹرائل کرتے رہتے ہیں، کوشش یہی ہوتی ہے کہ متوفی کے ورثاء کو بلا کے ان کو مدعی بنایا جائے، گواہ بنایا جائے، لیکن اس کے دوستوں نے بے مثال روایت قائم کر دی۔ توصیف مدعی بن گیا، دلدار شاہ جو ہر وقت اس کے ساتھ ہوتا تھا، ملک رب نواز آزاد، یہ نیچرل وٹنس کچہری میں موجود لواحقین کا انتظار نہیں کیا۔ ان کو تو آخری وقت تک نہیں پتا تھا کیا ایف آئی آر ہوئی ہے نہیں ہوئی۔ میرے ساتھ بھائی بیٹھے ہیں اقبال صاحب، انہوں نے مجھ سے پوچھا، اگلے دن پوچھا کہ ایف آئی آر، میں نے کہا جی ہو گئی، آپ پریشان نہ ہو۔ کتنا کہوں وہ بھی کم ہے، لیکن اس رات ہم سب آپ کو مس کر رہے ہیں۔ ذوالفقار مرزا، ہم آپ کو مس کر رہے ہیں، آپ کی یادیں ہمارے ساتھ رہیں گی، اور انشاءاللہ تعالی آپ امر ہو گئے ہیں، آپ شہید کا درجہ حاصل کر چکے ہیں، اور ہم آپ کو آج بھی اپنا بھائی بیٹا کہنے میں سر فخر سے بلند کر رہے ہیں۔ بھائی جان، آپ کا سر فخر سے بلند ہونا چاہیے، آپ شہید کے بھائی ہیں، آپ نے اس کو باپ کی طرح پالا ہے۔ آپ کی ایبسنس میں جس طرح وہ ذکر کرتا تھا آپ کا، میں وہ بتا نہیں سکتا۔ آپ عظیم لوگ ہیں، آپ نے بھائی کی قربانی دے دی۔ اس نے سفر بار سے شروع کیا اور اپنی جان کی قربانی بھی بار کے اندر دی۔ یہ اٹک بار کا اثاثہ ہے، اور اس کی لیگیسی کو اٹک بار نے لے کر چلنا ہے، اس کی لیگیسی کو اس کے دوستوں اور اس کے بھائیوں نے لے کر چلنا ہے، اور وہ وقت دور نہیں کہ جب اسرار کے دوست، اس کے بھائی، اٹک بار کے ممبرز دوبارہ سر فخر اٹھا کے کہیں گے کہ ہم نے اسرار کا حق ادا کر دیا۔ بہت بہت مہربانی۔ اب میں ہمارے ہر دکھ سکھ کے شریک جناب ممبر پاکستان بار کونسل کلب احسن شاہ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاشا صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، اور ایک بات ان کی مجھے پسند آئی ہے کہ جس سے پوچھو وہ کہتا ہے کہ اسرار میرا دوست ہے۔ فرسٹ ایئر میں جب اسرار ڈسپلن کمیٹی کے چیئرمین بنے تو ہم اسٹیج پہ کھڑے تھے، میری اور پاشا صاحب کی آپس میں یہ ہو رہا تھا کہ وہ کہتے تھے پہلے میں ہار ڈالوں گا ان کے گلے میں، اور میں کہتا تھا، یہ ویڈیو مکمل بنی تھی کہ پہلے میں ہار ڈالوں گا، تو پھر پاشا صاحب نے مجھے بڑا بھائی سمجھ کے اجازت دی۔ اسرار ایک بہت اچھا انسان، بہت بڑا انسان، بہت اچھا دوست، کمٹمنٹ کا بادشاہ اور پیار کا پیکر تھا۔ یہ بات میں نے بہت کم دیکھا ہے زندگی میں، یہ میرا پہلا تجربہ ہے کہ ایک دوست کی جان بچانے کے لیے سامنے کھڑا ہو جائے۔ آپ یقین کریں، کسی جگہ ایک فائر ہو جائے تو لوگ بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ شخص، وہ شہید ذوالفقار مرزا، جس کو پتا تھا کہ ایک بندہ پورا مقصد لے کے کھڑا ہے، اور وہ اس لیے اس مقصد، ناپاک مقصد کے لیے آیا ہے، لیکن وہ سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ میں کہتا ہوں اس سے بڑی قربانی دنیا میں اور کیا ہو سکتی ہے۔ میں دونوں شہداء کی فیملی سے اپنے دل سے ان کے ساتھ ہمدردی ہے، اور میں افسوس کرتا ہوں، اور اللہ پاک ان کو صبر دے۔ باقی یہاں ہمارے دوست خود آئے ہیں، مجھے خود لا منسٹر صاحب نے اور گورنر صاحب کو پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے
इंशाअल्लाह कानून के तहत बहुत जल्द इसका अंजाम वो शख्स पाएगा और ये तक जो है बार इसकी गवाह होगी कि जो कानून के मुताबिक होगा उससे बहुत बेहतर ये इसका फैसला होगा इंशाअल्लाह। मैं बाकी सब दोस्तों को शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास करके मुझे अफसोस करना है पंजाब बार कौंसिल के मेम्बरान का, जो जब मैं एंटर हुआ हूँ तो वो फूट फूट कर रो रहे थे। इसरार सबका था, इसरार हमेशा जिंदा रहेगा, शहीद जिंदा रहते हैं। थैंक यू। अब मैं एक्स मेंबर पंजाब बार कौंसिल, एक्स प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल जनाब एहसन भूल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए अपने ख्यालात का इज़हार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बातें तो आज क्या करनी है। सबसे पहले मैं आपसे दुआ के लिए गुजारिश करूंगा कि मैं दुआ करना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। या अल्लाह ताला इस पाक कलाम का स्वाब मलिक इसरार साहब, मिर्ज़ा ज़ुल्फ़िकार साहब की रूह अरवाह में रूह की मंजूर फरमा। या अल्लाह ताला मरहूमीन दे खानदान उन्होंने अजीज़ो कारत में सब्र जमील अता फरमा। सदमा दुख बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमा। और मेरे सारे बार दे दोस्त अजीज़ो कारत ख़वातीनो हज़रात मेरे सारे ने इन्होंने इस जज्बे दे नाल इस नासूर के खिलाफ लड़न की तौफीक अता फरमा। साड़ी हाजरी या अल्लाह ताला कबूल उन्होंने शुहदा की कब्रां ताहत नज़र कुशादा फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला रसूल मोहम्मद व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका। मैं तमाम मेरी अकाबरीन जो स्टेज पे बैठे हैं, मेंबरान पंजाब बार कौंसिल, पूरे सूबे के तूल अर्ज़ से आए हुए बार के सारे मुअज़्ज़ज़ मेंबरान, ख़वातीनो हज़रात, आज से तकरीबन 3 माह पहले, 2.5-3 माह पहले मैं आया था इसी बार में, और आप तमाम से बड़ी खुल के, दिल खोल के सियासत पे भी, बार के मामलात पे भी, बार के मसाइल से भी बड़ी गुफ्तगू हुई थी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था, और आपसे ये वादा करके मैं गया था कि हम अपने वज़राए कानून को ये गुजारिश करेंगे कि इस बार की बेहतरी के लिए, वकला की वेलफेयर के लिए आप काम करेंगे, आपके लिए जो फंड्स की कमी होगी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरे साथ जो स्टेज पे बैठे हुए मेरे भाई, मेरे छोटे भाई मलिक इसरार और यहाँ पंडाल में मौजूद मिर्ज़ा ज़ुल्फ़िकार जो है, वो अगली दफ़ा मेरे साथ नहीं है। मलिक इसरार एक इंतहाई स्ट्रेट फॉरवर्ड, इंतहाई वोकल
डिसीजन करने वाला अच्छा छोटा भाई था। और जिस तरह वो हमें छोड़ के चला गया, ये हमारे वहमो गुमान में भी नहीं। 2 दिन पहले, 3-4 दिन पहले मेरी बात हुई तो बार का कोई इशू था, अटक बार का। उसके बाद हमारी बेटी, हमारी छोटी बहन, मेरी सदर जो है रजवाना राजा, उससे बात हुई तो उसकी शहादत से 2 दिन पहले रात को मुझे फोन आया और बड़ी डिटेल से कोई बार के इश्यूज पे बातें हुई। तो मुझे कहने लगा, आप बड़े भाई हैं, आप ये ज़हन में रखिएगा कि मैं जहां भी हूं आपके साथ खड़ा हूं और आपको कभी लेट डाउन नहीं करूंगा। तो मेरे जैसे हमने उस दिन मीटिंग रखी हुई थी पंजाब के तमाम बार एसोसिएशंस की, और कुछ बार एसोसिएशंस की जो हाई कोर्ट की हैं वो चीफ मिनिस्टर साहिबा से रखी हुई थी, बार के फंड्स के हवाले से, पंजाब बार काउंसिल की बिल्डिंग के हवाले से। तो जैसे ही मीटिंग खत्म करके हम बार वो हमें सी ऑफ कर रही थी तो वी गॉट दिस मैसेज, और हमारे लिए वो ऐसे ही था जैसे बिजली गिर पड़ी। उसी वक्त ही तारड़ साहब भी मौजूद थे वहां पे, और सुहेब साहब, भरत साहब भी, सूबाई मिनिस्टर साहब भी मौजूद थे। इन्होंने उसी वक्त फिर वो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करवाई। डीपीओ साहब से मेरी बात हुई, उसी वक्त वो कमेटी, हमारे सारे उस वक्त बैठे हुए थे। बिशारतुल्लाह खान साहब से टेलीफोन पे बात हुई तो वो बैठे हुए। लेकिन बात ये है कि जैसे पाशाह साहब ने बात की, हम जाने वालों को वापस नहीं ला सकते। लेकिन एक बात मैं जो रिकॉर्ड पे रखना चाहता हूं, मोहतरम हमारे गवर्नर साहब भी बैठे हुए हैं जिनका अपना जिला है, दोनों हमारे वज़राए कानून भी बैठे हुए हैं जो दोनों हमारी इस कम्युनिटी का हिस्सा है। सुहेब भरत साहब भी हमारे एडवोकेट हैं, इसी तरह तारड़ साहब भी आपके एडवोकेट और आपके नुमाइंदे हैं पार्लियामेंट। दिस इज ए क्राइम अगेंस्ट कम्युनिटी, दिस इज ए क्राइम अगेंस्ट कम्युनिटी। ये कोई इंडिविजुअल का क्राइम नहीं है, ये जो जुर्म किया गया है ये कम्युनिटी को अपने फराइज की अंजामदही से रोकने के लिए किया गया है। इसलिए दिस इज एन एक्ट ऑफ टेररिज्म। तो हमारी ये गुजारिश होगी हुकूमत वक्त से, हमारे दोनों वज़राए कानून से, जनाब गवर्नर साहब से, और तमाम अरबाबे बस्तो कुशात जो हैं उनसे ये गुजारिश होगी कि ये केस उसी तरह एंटी टेररिज्म एक्ट की दफात के तहत उसी स्पीड से होना चाहिए और कानून के मुताबिक मुजरमान को, मुजरम जो है उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि ये एक डेटरेंट के तौर पर हमसे समझते हैं कि इसको एक एग्जाम्पल बनाना चाहिए। और इन्हीं गुजारिशात के साथ मैं ये भी गुजारिश करूंगा कि ये हमारा प्रोविंशियल गवर्नमेंट और वफाकी गवर्नमेंट इसके लिए भी इकदाम करे कि कचहरी के प्रेमिसेस में, खा वो कोई लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी हो, कोई पुलिस वाला हो या कोई आम आदमी हो, खा वो वकील हो,
कचहरी के प्रेमिसेस में कोई असला लेकर नहीं, ताकि वकला के लिए एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर हो जिसमें वो अपने फ़राइज़ की अंजामदही बेहतर तरीके से और आसान तरीके से। आपने देखा, मैं एक बड़ी क्रूड बात जो करना चाहता हूं, हमने इंसानी बिहेवियर को भी समझते हैं। मैं बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी ये हमेशा समझता हूं कि जब तक हम इंसानी बिहेवियर को स्टडी करके चीज़ें आगे नहीं ले जाएंगे, उस वक्त सोसाइटी में अमिलियोरेशन का प्रोसेस जो है वो अपने पाया तकमील नहीं पहुंच सकेगा। तो इन हवाले से मेरी ये गुजारिश होगी कि पुलिस फोर्स के हर शख्स का, आपने देखा ये हुआ, आपने कुछ दिन पहले देखा एक सिक्योरिटी गार्ड ने एक अपने मालिक को किस तरह ट्रस्ट मार के, आपने देखा आपके गवर्नर पंजाब का क्या हाल हुआ, साबिक गवर्नर पंजाब का। मैं समझता हूं कि एक बाकायदा तौर पे आपको एक टेस्ट से गुजारना चाहिए इन लोगों, जिनके हाथ में आप गन्स दे देते हैं, तमाम सोसाइटी को उनको रहमो करम पे छोड़ देते हैं। और दूसरी बात, हम बहैसियत इंसान, बहैसियत दोस्त, हमारे इन शुहदा के बच्चे हमारे पास बैठे हैं, इकबाल साहब मलिक इसरार के बड़े भाई बैठे हैं, जब तक हमारी सांस है हम वी आर एट ए कॉल डिस्टेंस। लेकिन आप अंदाजा करेंगे बहैसियत वकील कि मैंने वो वकील जो आपको पूरी जिंदगी में समझते हैं कि ये बहुत बड़े बड़े वकील हैं और बड़ी फीसें लेते हैं, मैंने देखा है कि अगर वो 2-4 महीने बेड पे पड़ गए या उनका कोई एक्सीडेंट हो गया तो मैंने उनके टेलीफोन कनेक्शंस और उनके बिजली के कनेक्शंस डिस्कनेक्ट होते देखे हैं। क्योंकि वकील एक इंतहाई एमेंसिपेटेड आदमी होता है और वो एक इंतहाई मुनफरद सोच का हामिल होता है, जो अपनी पूरी जिंदगी लोगों की मुसीबतें अपने गल में डाल के सफर कर रहा होता है और उसके बच्चे सफर कर रहे हैं। ये मैं इसलिए बात कर रहा हूं, हम दोस्त अपने अपने घरों को चले जाएंगे, लेकिन जो जाने वाले के बच्चे हैं और उसकी बेवा है, वो हर लम्हे सफर करते हैं, हर लम्हे सफर करते हैं, हर लम्हे उनको बाप याद आता है। वो घर उठे, वो शीशे के सामने खड़े हों, वो कपड़े पहने, वो अपनी जरूरत उनको याद आए। तो मैं ये समझता हूं कि ऐसे हालात में, जैसे हमने कहा खालिद साहब और सूबाई मिनिस्टर साहब, डेफिनेटली हमने रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने इसको उलझाने की बजाय जैसे गवर्नमेंट की स्कीम होती है उसका बता रहे थे कि उन्होंने इसका एक इंतहाई, लेकिन वही आपने इस हवाले से शुहदा की फैमिलीज के लिए जो ग्रांट वो कर सकते हैं वो ऐलान करेंगे। लेकिन मैं ये भी अपनी काउंसिल और अपनी एसोसिएशन से ये बात करना चाहूंगा कि हमें खुद भी एक मैकेनिज्म अवाल करना हो और करना चाहिए कि एक्सीडेंटल डेथ, दिस इज आल्सो एन एक्सीडेंटल डेथ, जिस्म का कोई दूर दूर तक इम्कान नहीं होता, और ऐसे वाकयात जो हैं उनके लिए हमें खुद भी कंट्रीब्यूट करना होगा। और बार काउंसिल लेवल पे भी हम इसको टेक अप करके शुहदा के लिए इंशाल्लाह जो हो सकता है वो करेंगे। तो मैं आज बातें आपसे बहुत होती रहती हैं, आपका बिल्कुल ऐसे ही है घर है, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ
شہداء کی بات کرنے کے لیے، چونکہ دل بہت بوجھل تھا، جیسے واقعات سنا وہاں سے ہم نے جو پورے پنجاب کی بات تھی، ہم نے تعزیتی ریفرنس میں اسے کنورٹ کر کے ایک ریزولوشن بھی کیا، اور آپ کی بار ایسوسی ایشن ہر لمحے آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، ہمارے شہداء کو جوار رحمت میں جگہ دے، اور ہمارے ان بچوں کا مستقبل برائٹ کرے۔ ہم اپنے بچوں کے ساتھ ہیں۔ بہت مہربانی، بہت۔ اب میں سردار توسیع صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ شہداء کے ورثاء کی ترجمانی کرتے ہوئے اپنے خیالات کہہ جائیں۔ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ وقت کی ستم ظریفی ہے، 15-16 سالوں میں ادھر آ گیا ہوں، یہ اس کا ڈپارٹمنٹ تھا، تو میں اسٹیج سے دور ہی بھاگتا تھا۔ شکریہ ادا کرنے کا ہی خالی خیال تھا، لیکن پھر کھڑے کھڑے ذہن میں بات آ گئی کہ ہم اٹک کے چھوٹے چھوٹے وکیل، پنجاب کا پسماندہ ضلع، ہم نے اعظم نذیر تارڑ اور احسن خون یہ ٹی وی پہ دیکھے تھے، اخباروں میں دیکھے تھے، یہ اصرار تھا۔ ہمیں ایسے لگتا تھا وہ ہم سے آج بات کرتا تھا پنجاب پار سے آ کے، وسیم کھڑا ہے، سلمان کھڑا ہے، سمیع ہے، میں کس کس کا نام لوں، دلدار ہے، ہر بندہ سمجھتا تھا یہ بابا جی ہیں۔ کوئی بندہ احسن خون نہیں کہتا تھا، بابا جی کہتا تھا۔ قلب حسن شاہ صاحب کو بابا جی کہتے تھے۔ یہ اصرار ہے، اس نے ہمیں اتنی اونرشپ دی، اس نے ہمیں اتنی اونرشپ دی کہ ہم سمجھتے تھے کہ ہم بار کے ممبر ہیں، ہم پنجاب بار کے ممبر ہیں۔ لوگ اسے تانے دیتے تھے کہ تو صدر ہی نہیں ہے، اس بار کے 4 صدر ہیں۔ خیر، میں معزز مہمانان گرامی، آپ لوگوں کا دل سے مشکور ہوں کہ آپ ذوالفقار کی یتیم بچیوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے آئے ہیں، اس کے خاندان کو فرصت دینے آئے ہیں، میرے بچوں عائزہ کو، اسد کو، سالم کو، اشر کو، ان کو دلاسا دینے آئے ہیں، ان کو بتانے آئے ہیں کہ ان کے باپ نے یہاں زندگی ضائع نہیں کی تھی، اس نے یہاں 15-20 سال ضائع نہیں کیے تھے، اور یہاں دل جیتتا رہا تھا، وہ یہاں انسان جیتتا رہا تھا۔ میں وقار بھائی اور گلجی کو بتانا چاہتا ہوں، آپ پوری کچہری کے گلجی تھے، آپ پورے پنڈی ڈویژن کے گلجی تھے۔ سب کو پتا تھا کہ اسرار جیسے شیر کو قابو کرنا ہے تو گلجی کا نام سکرین پہ دکھا دو۔ وہ بڑا عجیب انسان تھا۔ میرے پاس زیادہ الفاظ بھی نہیں ہیں، زیادہ وقت بھی نہیں ہے، میں آپ سب تو گھر کے ہیں، معزز لا منسٹر صاحبان کا بہت دل سے مشکور ہوں۔ اور وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ گزر تو جائے گی تیرے بغیر بھی، لیکن گزر تو جائے گی تیرے بغیر بھی، لیکن بڑی اداس، بڑی بے قرار گزرے گی۔ اب میں صدر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے انتہائی معزز اور قابل قدر گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر صاحب، میرے معزز وزیر قانون جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب، پروویشنل لا منسٹر صاحب، ممبران پاکستان بار کونسل صاحبان، ممبران پنجاب بار کونسل صاحبان، پوری ڈویژن سے آئے ہوئے صدور اور سیکٹری صاحبان، اور میری پنڈی ہائی کورٹ پنڈی ڈویژن، آپ سب، اور اٹک بار میں آپ سب کو
सलाम करती हूँ कि आप लोग आज मेरे दोनों भाई मलिक इसरार अहमद शहीद साहब और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा शहीद साहब की ताज़ियत के लिए यहाँ मौजूद है। मैं इन दोनों शहदा की फैमिली को अटक बार में मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं किन अल्फाज में आप लोगों को यहाँ वेलकम करूँ। मैं कैसे आप लोगों को यहाँ इस बार में बताऊं कि इसरार भाई एक शेर जवान इंसान, एक बहादुर इंसान, यहाँ पे उनकी सियासी खिदमात की सब ने तज़किरा किया, सब ने कहा कि वो इंतहाई अच्छे, शफीक, एक करिश्मेटिक इंसान थे, लेकिन वो वकालत में भी एक आला पाए के वकील थे। मैं बहुत सारे अल्फाज सोच कर ये जो उनकी शहादत का दिलखराश वाक़या है, ये हमारे ज़हनों पर हमेशा एक सदमा बनकर रहेगा। वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे, वो हमेशा हमारे दरमियान रहेंगे। लेकिन अब हमारे पास एक और टास्क है कि जो ये वाक़या हुआ है, इस वाक़ये को करने वाले या जो भी इस वाक़ये में मुलविस थे, उनको कैफरी किरदार तक पहुँचाया जाए। जैसे मेरे मोअज़्ज़िज़ मेहमानान ने जिक्र किया कि हमेशा वकला को नहता समझकर उन पर हमला आवर हुआ जाता है। ये डिस्ट्रिक्ट बार अटक में पहला नहीं दूसरा वाक़या है। पहले जिस तरह से पुलिस को इनकरेज किया गया कि आप जाएं और नहते वकला पर हमला आवर हों, आप जाएं और उनको फतह करें, ये उसी वाक़ये की एक कड़ी है। ये हमें कमज़ोर साबित किया गया। ये बताया गया कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पेन और अल्फाज की जंग है। हम सिर्फ अदालत में जाते हैं, कानून के लिए लड़ते हैं और वापस हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ कानून की किताबें होती हैं। यहाँ पर तमाम अरबाब इख्तियार मौजूद हैं। फेडरल मिनिस्टर साहिबा, फेडरल मिनिस्टर और प्रोविंशियल मिनिस्टर साहिबान, गवर्नर पंजाब साहब, मैं आज यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वकला को आर्म लाइसेंसेस जारी किए जाएं। ये जो पुलिस की सिक्योरिटी है, ये फुल प्रूफ हमें कभी नहीं दी गई, ये सिर्फ खाना पूरी की गई। थानों में जो इंतहाई नाकारा स्टाफ मौजूद होता है, वो कचहरी की सिक्योरिटी पे मामूर होता है। जो आराम तलब लोग होते हैं, वो यहाँ गेटों पे आके बैठ के और टाइम पास करके अपनी मुलाजमत पूरी करके वापस चले जाते हैं। ये वकला की सिक्योरिटी को एक मजाक बना दिया गया है। जो भी लोग इस वाक़ये के दिन ड्यूटी पर मौजूद थे, उसमें मैं दरख्वास्त करूंगी कि उनके अगेंस्ट डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज हों, उनको पेनल्टीज हों कि आया वो जब यहाँ मौके पर मौजूद थे तो उन्होंने इस शख्स को न रोका न गिरफ्तार किया। ये सारी बातें, ये एविडेंस की बातें हम अदालत में, इन्वेस्टिगेशन में ये साबित भी करेंगे। आपको सबूत चाहिए, हम देंगे आपको सबूत, हम आपको हर लम्हे का सबूत देंगे। लेकिन मिनिस्टर साहिबान, इस केस को, ये हम रोज़ाना जो मुल्ज़िमों के केस लड़ते हैं, कंप्लेनेंट की तरफ वकील होते हैं, ये वो केस नहीं है, ये हमारा केस है। ये आज अगर इसरार भाई और जुल्फ़िकार भाई का केस है, तो कल इस वाक़ये का निशाना मैं भी हो सकती हूँ, हम में से कोई और भी हो सकता है। इसको ऐसी सजा दी जाए ताकि आइंदा कोई भी शख्स वकला पर हमला करने से पहले 1000 बार सोचे और अटक बार को और तमाम बार को फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाए। वकला के दरमियान में जो भी शख्स इनको क्रश करने के लिए, इनके दरमियान इंतशार पैदा करने के लिए मौजूद है, उसको आज ये बात समझ आ जानी चाहिए कि अगर वकला के खिलाफ कोई भी इंसान बंदूक लेके आएगा तो हम सब मुतहद हैं, हम सब उसका सामना करेंगे।
میں ایک اور بھی ڈیمانڈ یہاں پہ منسٹر صاحبان سے کروں گی کہ ان دونوں کی فیملیز جو ہیں ان کو اپنی اپنی فیڈرل منسٹری اور پروویژنل منسٹری اور پنجاب بار کونسل کے چونکہ اسرار بھائی ممبر بھی تھے تو ان کی طرف سے بھی جو ہو سکے جتنا ہو سکے وہ ان کی فیملیز کے لیے کافی پھر بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جو نقصان ان کا ہوا ہے وہ ناقابل تلافی نقصان ہے۔ آخر میں ایک شعر دونوں بھائیوں کی نظر کروں گی۔ تیری لاحت پر خدا کی رحمت، تیری لاحت کو سلام پہنچے، تیری لاحت پر خدا کی رحمت، تیری لاحت پر سلام پہنچے، مگر تیری مرگ ناگہاں کا اب تک مجھے یقین نہیں ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور میں پھر آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ میں آپ سب کی انتہائی احسان مند ہوں کہ آپ اٹک بار کے اس دکھ میں شریک ہوئے اور ہمارے ساتھ پرسے کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ بہت شکریہ۔ اب میں صوبائی وزیر قانون جناب صہیب بھیرا صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آئیں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنریبل گورنر صاحب، فیڈرل لا منسٹر اعظم نذیر تارڑ صاحب، ایس این بھون صاحب، ممبر پنجاب بار کاؤنسل، all the honorable members of Punjab Bar Council, Pakistan Bar Council, the senior lawyers sitting in front of me, all my honorable sisters and all the people sitting here and the honorable parliamentarians. مجھے آج سے 20-25 دن پہلے لا منسٹری کا چارج دیا گیا۔ جو مشکلات سے میں خود گزرا ایز اے وکیل، وہ باتیں آپس میں آپ سب کے ساتھ بانٹ کر بات کروں گا، لیکن دل بڑا رنجیدہ ہوا کہ ہم سب میڈم سی ایم صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، جس میں پنجاب بار کاؤنسل کے ممبران تھے، فیڈرل لا منسٹر تھے، لاہور ہائی کورٹ بھاولپور بینچ، لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ، لاہور ہائی کورٹ پنڈی بینچ کے ہمارے دوست موجود تھے، اور ایک یہ غم سے بھرا ثانیہ ہمارے دو شہداء بھائی جو ہم میں سے تھے، جن کے دل میں ہزاروں آرزوئیں ہوں گی، جنہوں نے آپ کے ساتھ وقت گزارا ہوگا، جنہوں نے آپ کی بار کے لیے، لائرز کمیونٹی کے لیے ایک آواز بنے ہوئے تھے۔ جب یہ ثانیہ پتہ چلا، یقیناً میری تو آپ سے آج پہلی ملاقات ہے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، لیکن ایز اے پارٹ آف دا کمیونٹی مجھے انتہائی دکھ ہوا۔ اور آپ یقین کریں، اپارٹ فرام دا پارٹی افیلیشن، محترمہ مریم نواز صاحبہ وہیں روکی اور انہوں نے فوری طور پر مجھے یہ احکامات جاری کیے کہ تم سارے کام چھوڑ کر اگلی جتنی بھی میٹنگز ہیں اس کو رد کرو، فوری طور پر تم کنٹرول سینٹر پہ پہنچو، فوری طور پر آئی جی صاحب سے رابطہ کرو، آر ٹی او صاحب سے رابطہ کرو۔ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اگر یہ عزت دی ہے تو آپ اپنے آپ کو لا منسٹر سمجھیں، پارٹی افیلیشنز کو چھوڑیں۔ اگر یہ رسپانسبلٹی مجھے دی گئی ہے، آپ ہمارے پہ یہ چیزیں چھوڑیں، خود ایک میکنزم بنائیں، ہم مجھے خود بلائیں۔ Let's start from Atak Bar, let's start from this district bar, and we shall send this message to all the bars across Punjab and in Pakistan کہ ہم نے یہ میکنزم بنایا سیکیورٹی کا، ہم نے یہ میکنزم بنایا ویلفیئر کا، and we shall all stand together۔ اور یہ میسج ہمیں بھیجنا چاہیے۔ This is the time۔ یہ نہیں کہ اسرار بھائی چلے گئے ہیں، ذوالفقار بھائی چلے گئے ہیں، ہمیں یہ میسج دینا چاہیے کہ آج اگر ایسا واقعہ ہوا ہے اور انشاءاللہ ایسا فیوچر میں واقعات نہیں ہونے چاہیے، نہیں ہوں گے، ہمیں اکٹھے بیٹھنا چاہیے، ایک دوسرے سے دل کی بات کرنی چاہیے۔ I assure you میرے دوستوں، lawyers، I assure you کہ لاہور سے بیٹھے ہوئے کوئی احکامات جاری نہیں ہوں گے، آپ کے درمیان ہوں گے، آپ کی آواز پر یکدم آپ کے ساتھ ہوں گے، and we shall start from there۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، and I will request you all کہ ہمیں ایز اے لائر، جس طرح میں پہلے بات کر رہا تھا، کتنی مشکلات سے ہم لوگ گزرتے ہیں، ہر بندہ اپنی فیملی کے لیے صبح سے لے کر رات تک کتنی محنتیں کرتا ہے،
یہ جو بچے ہمارے ساتھ آج بیٹھے ہیں, جو ذوالفقار صاحب کی فیملی ساتھ بیٹھی ہے, آئی ایم شیور آپ لوگوں نے جس طرح پہلے سارے ہمارے جو سینئر ممبران ہیں انہوں نے بتایا کہ دن رات ہم ان کے ساتھ رہے, جتنی بھی ہم ان کی مدد کر دیں اور جو کہ ضرور کی جائے گی انشاءاللہ تعالی, along with اعظم نذیر طارڑ صاحب, احسن بھون صاحب, محترمہ مریم نواز شریف صاحب نے ہم تینوں کو یہ ایک ٹاسک بھی دیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ جو ہمارے شہداء چلے گئے ہیں, اسرار صاحب اور ذوالفقار صاحب, ان کی فیملیز کا خیال تو ہمارے پہ فرض ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کی فیملی کو میں یہ ایشور کرتا ہوں ایز اے لا منسٹر کہ ہمارے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں. خدا نہ خواستہ اللہ ان کو کبھی بھی کسی چیز کا محتاج نہ بنائے, لیکن if they need anything you will find us کہ the doors are open for them and the government always going to ensure on this thing. Injustice کبھی بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا. Injustice کبھی بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی فیملیز کے ساتھ, آپ کے تحفظ کے ساتھ کبھی نہیں ہوگا. اور آخر میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے بہت ہی غم کا اظہار کیا, بہت ہی زیادہ وہ اداس تھی, اور اسپیسیفکلی انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ذوالفقار صاحب کی اور اسرار صاحب کی فیملی کو یہ یقین دلوائیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ the government stood by you. ہم لوگ ایک پیکیج کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں with the federal government. اعظم نذیر طارڑ صاحب اس کا آپ کو بتائیں گے, میرے بڑے بھائی بھی ہیں, فیڈرل لا منسٹر بھی ہیں. we have come up with the plan, اور انشاءاللہ تعالیٰ as I said کہ وہ مرسا کی فیملی کے لیے بھی ہوگا, اور انشاءاللہ تعالیٰ I assure you in coming days کہ جو بھی یہاں پہ ڈسٹرکٹ باہر کے ہمارے وکلا دوست حضرات جتنے بھی ہیں, جنہوں نے جتنی بھی باتیں کی ہیں, جو بھی ان کی ریزرویشن ہے, پلیز اس کو آج یہاں پہ بند مت کریں. میرے ساتھ احسن بھون صاحب کے ساتھ, اعظم نذیر طارڑ صاحب کے ساتھ جب بھی آپ لوگ بیٹھے ایک پراپر پلان کے ساتھ آئیں, اور ہمیں the government is you will run this government. I want to assure you this. اور آپ لوگوں کو میری آج ملاقات کرنے کے بعد I am giving you this assurance and you should feel it کہ آپ لوگ خود گورنمنٹ ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اکٹھے کام کریں گے for the betterment of the bar. اللہ تعالیٰ ان سب کو اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو ہمارے دونوں شہداء گئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آخر میں آپ سب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ, سی ایم صاحبہ نے کہا ہے کہ میری ان کو میری طرف سے دعا کرنی ہے, تو I would like to request you to please ہم ان شہداء کے لیے 12 دعا کروا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, آمین. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. آمین. اور ابھی میں نے آنریبل گورنر صاحب کو بھی بولا کہ کیونکہ یہ ان کا ڈسٹرکٹ ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ لاہور جب وہ آتے ہیں ہم لوگ سارے اکٹھے بیٹھ کر فیڈرل لا منسٹر, میں اور وہ اور احسن بھون صاحب, واٹ ایور یور کمپلینٹس ول بی انشاءاللہ تعالیٰ دیٹ شیل بی ڈن. تھینک یو ویری مچ. اب میں وفاقی وزیر قانون جناب اعظم نذیر طارڑ صاحب کو دعوت دینے سے پہلے ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ مصیبت اور تکلیف کی اس گھڑی میں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کا تعاون اسی طرح جاری رہے گا. جناب اعظم نذیر طارڑ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب گورنر پنجاب صاحب اسٹیج پہ تشریف فرما, میرے قائدین بھائی, صدر صاحبہ, ممبران پنجاب بار کونسل, میرے وکلا بہنوں اور بھائیوں, اور بالخصوص میرے بھائی ملک اسرار کے جو لوائقین ہیں, میرے بچے ذوالفقار بھائی, وقار صاحب, مرزا ذوالفقار کے جو فیملی سے لوگ آئے ہیں. دکھ اور تکلیف کی اس گھڑی میں لمبی بات کرنے کی نہ طاقت ہے, نہ ہی ہونی چاہیے, لیکن بات کرنے سے غم گساری بھی ہوتی ہے اور غم گھٹتا بھی ہے. جس طرح سب نے بات کی, ہر کوئی بندہ اپنے نصیب لے کے اس دنیا میں آتا ہے اور اپنے نقش چھوڑ کے اس دنیا سے جاتا ہے.
ملک اسرار جیسے جو بھائی دوست ہیں، میں ملک اسرار کی پہلے بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا ان سے ذاتی تعلق تھا، انہوں نے جانتا تھا، ملتا تھا، ان سے وقت گزارا، پولیٹیکلی وہ ہمارے دست و بازو تھے، ہم ایک دھڑے گروپ میں کام کرتے تھے۔ وہ خالص رشتوں والا بھائی تھا ہمارا، کھری بات کرنے والا، دلیر، پلیزنٹ آدمی۔ اس کا جو ہم سے چلے جانا ہے، اس کی فیملی کے لیے، اس کی پیرنٹ بار کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے، لیکن ہمارے لیے بھی بہت ہی تکلیف ہے۔ تو اس کے لیے ہر آنکھ اشکبار ہو اور اس سے اپنا رشتہ اور اپنا تعلق جو ہے وہ ہر کوئی، آپ کی بات درست ہے۔ شعیب بھرت صاحب نے جیسے بتایا آپ کو کہ جو ہی خبر ملی تو پہلا رابطہ ہم، کیونکہ وہ مسیح آف کر کے بھی گئی تھی، تو وزیر قانون پنجاب اور میں نے مریم نواز صاحبہ سے بات کی، اسی لیے انہوں نے امیجیٹلی آر پی او راولپنڈی بابر الفا صاحب اور ڈی پی او ڈاکٹر غیاث ہیں یہاں پہ آپ کے پاس، انہیں ٹاسک دی، کچھ اللہ کی کرنی تھی۔ آپ لوگوں نے یہاں پہ جو مسئلہ ہوا، ملزم کی گرفتاری ہو چکی تھی، تو ہدایت یہ ہوئی کہ اس کی تفتیش میں کسی قسم کی رعایت اس لیے نہیں برتی جانی چاہیے کہ کسی کو یہ شائبہ بھی نہ ہو اور خیال بھی نہ آئے کہ ملزم کیونکہ پولیس کا ملازم ہے تو اس کے ساتھ کسی قسم کی نرمی برتی جائے گی۔ تو مقدمے کے حوالے سے میں صرف اتنا کہوں گا کہ حکومت، جو نقصان ہو چکا ہے وہ irreversible ہے، وہ رضائے الہی سمجھ لی ہم سب نے، لیکن حکومت اپنے فرض میں آپ کو غافل نظر نہیں آئے گی۔ یہ ہمارے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے اور انشاءاللہ العزیز آپ کو انصاف ہوگا بھی، لیکن آپ کو انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ جو کتابوں میں لکھی ہوئی بات ہے وہ نہیں ہے، یہ دس وڈ بی اے ٹیسٹ کیس فار پروونشل اینڈ فیڈرل گورنمنٹ، اور انشاءاللہ العزیز قانون کے مطابق یہ ایک ٹیکسٹ بک کیس ہے انسداد دہشت گردی کا، کیونکہ ان دا لائن آف ڈیوٹی ہمارے بھائیوں کو کولڈ بلڈ مرڈرز کیے گئے ان کے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک پیغام دیا جائے کہ آپ اور آرگنز انشاءاللہ آپ کو نظر آئیں گے۔ دوسری بات کہی گئی کہ ذوالفقار جو ہیں ان کے فیملی سپورٹ اور اسرار بھائی کا جو بھی ہمارے سے بن پاتا ہے، دیکھیں میں بڑا اپنے آپ کو لفظوں میں گھیرا ہوا اور بڑی مجھے جھجک آ رہی ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ انسان کا کوئی نام بدل نہیں ہے، کوئی اٹس این irreversible damage which has been caused، لیکن حکومتی ذمہ داری جہاں پہ پیروی کی ہے وہاں پہ ہم بالکل اس بات کا احساس رکھتے ہیں کہ ایسے مواقع کے اوپر کسی لیگل ڈسپنسیشن میں جو ممکن ہوتا ہے وہ ضرور کیا جائے، اور اس کے لیے میں نے اپنے دوستوں سے ابھی مشورہ کیا تھا، صدر صاحبہ نے بھی بات کی، تو چیف منسٹر صاحبہ نے کہا کہ ہم، کیونکہ آئدر اٹ از دی فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ، ہم نے کہا کہ ہم اسے مل کے کر لیتے ہیں، تو انیشلی یہ ہم نے طے کیا ہے کہ 20 ملین ایچ جو ہے وہ تو امیجیٹلی آپ کو ریلیز کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو میں کر پایا وہ میرا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس قابل کرے۔ میرے بار کے دوست بھی بیٹھے ہوئے ہیں پنجاب بار کونسل سے، میں پرسوں پنجاب بار میں بھی میں نے بات کی ہے، میں یہ دوبارہ بشارت پہ یہ بات کہوں گا کہ ہمیں دس از ہائی ٹائم، یہ تو ایک بڑا واقعہ ہو گیا تو سب کا دھیان اس طرف آ گیا۔ ہمارے کئی دوست روڈ ایکسیڈنٹس میں، کینسر جیسے موذی امراض میں مبتلا ہو کے ہم سے رخصت ہو جاتے ہیں، ان کی فیملیز بھی وہی ڈیزرو کرتی ہیں جو ہمیں ایسے ماحول میں ہم سوچ رہے ہیں ان کے لیے۔ تو پلیز ہم سارے مل جل کے جو گورنمنٹ کا شیئر ہے ہم وہ بھی کریں گے۔ سہیب ماشاءاللہ بہت انرجیٹک ہے، چھوٹے بھائی ہیں ہمارے اور بہت انرجی ہے سہیب بھر کی،
हम दोनों हुकूमतें मिल के आपके साथ बैठें कि आप अपने ताई भी जो ग्रुप इंश्योरेंस है उसको री इंट्रोड्यूस करें और उसका हम कोई एक अच्छा पैकेज निगोशिएट करें। वकला माशरे में, किसी भी माशरे में जो इंसानी हकूक़ के हवाले से, इंसाफ की फराहमी के हवाले से एक बहुत बुनियादी तबका है और बड़ा अहम किरदार है वकला का माशरे में। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि वेलफेयर या बेनेवलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी अपनी जो ज़िंदगी के मसाइल हैं वो सबसे ज़्यादा राजा साहब निगलेक्टेड होते हैं, उनकी फैमिलीज़, उनके लाइफस्टाइल की वजह से। तो उस पर भी हमें मिल के सोचना चाहिए। बात सही की आप लोगों ने कि ये जो वाक़या हुआ है इसके तदारुक के लिए हमें आइंदा भी सोचना चाहिए। वज़ीर कानून ने रस्ते में हम बात करते आए थे, इन्होंने ऑलरेडी आईजी पंजाब से ये टेकअप कर लिया। वज़ीर आला साहिबा से भी कल हमारी बात हुई, उन्होंने सरदार साहब कहा जो बिल्कुल करते हैं। जो सिक्योरिटी पे मामूर अहलकारान हैं उनकी एक साइकोलॉजिकल स्क्रीनिंग का जो निज़ाम है वो मुतारफ़ किया जा रहा है। देखिए, जिस शख्स के हाथ में वेपन है और उसने एक ट्रिगर दबाना है और उसकी एक्सेस है हर जगह के ऊपर, उसके बारे में हमें बहुत मुहतात होना चाहिए। सदर साहिबा ने बात दुरुस्त की कि कचहरी के प्रेमिसेस में जो असलहे का इस्तेमाल या उसकी एंट्री है उस पर भी एक पॉलिसी वज़ा करनी चाहिए। तो मैं सुहेब साहब से कहूँगा, भरत साहब, इस पर भी हम बात करें कि कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर 4 या 5 जो स्क्रीन्ड अहलकारान के अलावा आम जो हैं पर्सनल्स नहीं होने चाहिए और वो भी जिनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग हो चुकी हो। कचहरी प्रेमिसेस के बाहर जो आपकी तलाशी का मैकेनिज़्म है उसे हम इफेक्टिव बनाएं। मैं आप बहन भाइयों से भी यही गुजारिश करूँगा कि ये तो वाक़या हो गया कि वर्दी वाले ही, चौकीदार ही हमें लूट के चला गया, लेकिन अदरवाइज़ भी हम सब एक दूसरे से ताउन किया करें और कोशिश करें कि हमारे ये जो प्रेमिसेस हैं ये जितने महफूज रह सकते हैं इन्हें बनाएं। बात की गई कि जो महीना सवा महीने पहले अटक में जो ताकत का एक मुजाहरा किया गया उसने भी इस वाक़े के लिए एक तरह से कुछ फ्यूल ऐड किया। शायद उसके ज़हन में वो चीज़ें थी कि हम दबा सकते हैं। मैं हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात करूँगा कि हुकूमत वकला को हमेशा आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जमहूरियत के बहाली के लिए और जमहूरियत की बका के लिए वकला की कुर्बानियों को हमेशा हम इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। और पाकिस्तान की जो सियासी तारीख़ है वो वकला की कुर्बानियों से, आइन और कानून के तहफ़्फ़ुज़ और जमहूरियत के बका के हवाले से भरी पड़ी है। और मैं बतौर वकील ये बात हुकूमती हवालों में करता हूँ और वहाँ पे किसी किस्म का इबहाम नहीं है। इबहाम क्या नहीं है कि वकला को फतह किया जा सकता है। हाँ, वकला फतह हो जाते हैं, होते मोहब्बत से हैं, होते खलूस से हैं, होते आपके अपने अमल से हैं, आपके प्यार और खलूस से हैं। मैं अदल के हवालों में बैठे हुए जो मेरे मोअज़्ज़ज़ मुनसफ़ीन हैं उनसे भी ये अर्ज़ करूँगा कि पिछले 2-3 माह में पंजाब में जो हमें नज़र आया कि वकला को फतह करने की, उनको एक तरह से उनके हकूक़ से हटाने की जो कोशिश की गई, उनकी तस्ख़ीर की जो कोशिश की गई, उसका नतीजा आप सब ने देख लिया है। किसी को ये भूल नहीं होनी चाहिए कि हक पे लड़ने वाले इन सिपाहियों को आप ताकत के बलबूते पे दबा सकते हैं। हमने पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में तमीज़ुद्दीन से लेके आज तक शेख साहब, हमारी कम्युनिटी को ये एजाज़ हासिल है कि हमने हमेशा मुश्किल वक्त में जब भी मुल्क पे, जमहूरियत पे, अदालतों पे कोई मुश्किल वक्त आया वो वकला मुत्तहिद रहे और वो एक दीवार की तरह खड़े हो गए। तो खुदारा तारीख से सबक सीखिए, ये माइंडसेट तब्दील करने की ज़रूरत है। अदल के हवालों में भी और हुकूमतों में भी अगर किसी को इब्हाम है मेरी हुकूमत को तो कोई वहम नहीं है इस किस्म का, तो ये वहम हमें अपने जहनों से निकालना है कि वकला जो हैं वो हक की आवाज़ हैं और हक की आवाज़ को ताकत से नहीं दबाया जा सकता। मैं कोई ये तकरीर की बात नहीं है,
میں جانے سے پہلے تو میں یہ ضرور یہ آپ سے اجازت لینے سے پہلے بات کروں گا، جیسے صہیب نے کہا کہ چلیں یہ جو مسائل کے حل کا سلسلہ ہے اور وکلاء کی بہبود کے ایک نئے دور کا آغاز جو حکومتی سطح پہ طے کیا گیا ہے وفاقی اور صوبائی، اس کا آغاز ہم اٹک سے کریں گے۔ رضوانہ بیٹا ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے کچھ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں، جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں ان کو کس طرح سے ہم نے آگے لے کے جانا ہے، آپ کی بار پریمسز کے حوالے سے کیا ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مجھے کہا کہ میں خواتین وکلاء کے لیے کچھ ڈفرینٹ ایسا کرنا چاہتی ہوں جو پہلے نہیں ہوتا رہا، ان کے مسائل دن بدن بڑھ رہے ہیں، آبادی ان کی بڑھ رہی ہے، اسٹرینتھ بڑھ رہی ہے، اس کے لیے بھی وہ ایک پروگرام لے کے آ رہی ہیں آپ کے لیے، اس میں بھی ہم آپ کے ساتھ شامل ہوں گے۔ مجھے شاید کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بطور بار ممبر کے میں ڈسٹرکٹ بار سے یہ ضرور کہوں گا کہ آج تعزیتی ریفرنس کے حوالے سے ضرور یہ ریزالو کریں کہ بار میں وہ کون سے پریمسز ہیں جو آپ ملک اسرار کے نام سے منسوخ کریں گے۔ آج یہ ہماری ایک روایت رہی ہے کہ ہم لوگ جو ہمارے شہداء ہیں ان کو یاد رکھنے کے لیے، اور وہ لوگ جنہوں نے بہت آجا بیٹا جنہوں نے جینون خدمت کی ہو بار کی، تاکہ ان کا نام ان کے بچوں کے لیے آپ کا مین آپ خود بتائیں گے، ہاں آپ بتا دیں، آپ بلکہ یہ قرارداد پیش کریں گی پھر ایوان سے کریں گے۔ جو ہمارا مین ہال ہے ڈسٹرکٹ بار اٹک کا، اس کو ملک اسرار شہید اور ذوالفقار مرزا شہید صاحبان کے نام سے جو ہے وہ آج ہم چاہتے ہیں کہ پکارا جائے اور اس کی تختی لگی جائے، ان کے نام جو ہے وہ ریزرو ہو۔ میری ایک تجویز یہ ہوگی کہ اسرار نے کیونکہ 4 دفعہ بطور پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ بار بھی اور بطور سٹنگ ممبر پنجاب بار کونسل ہال کو منسوب اسرار صاحب سے کریں، اور اندر تختی جو ہے وہ ذوالفقار بھائی کی بھی لگائیں، تاکہ ایک نام سے وہ ہو، اور جو اندر کے پریمسز میں آپ سب اگر کہیں تو میرے خیال میں بطور وکیل میری یہ استدعا تھی کہ ہم کوئی اچھی یاد کے ساتھ اور آپ سارے کر کے ذوالفقار بھائی کا اس میں ایک پورشن ہو، اور جو آپ کے ہال کی ہے وہ کیونکہ تاکہ جو مین اس کی بڑی کنٹریبیوشنز تھی آپ کی بار کے لیے، اتنا لمبا عرصہ انہوں نے آپ کو سرو کیا، تو ان دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو ہمت، اور بیٹا ہم لوگ آپ سے دور نہیں ہیں، ہم لوگ بطور حکومتی نمائندے نہیں آئے، آپ کے فیملی ممبرز کے طور پہ آپ کے درمیان ہیں، اور ذوالفقار بھائی آپ کو یہ کہنے کی بات نہیں، آپ کو یہ نظر آتا رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ جی بالکل جی، صہیب صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بار سے یہ ریزالو کریں گے، یہ جو کچہری چوک ہے نا یہاں پہ ہم اس کی یادگار بھی بنائیں اور اس کو اس کے نام سے منسوخ کریں۔ ٹھیک جی سر، نہیں ہم حاضر ہیں حکومت لوکل گورنمنٹ کی طرف سے، شیخ صاحب جو آپ لوگ آفتاب صاحب اور آپ جو طے کریں گے، ہاں جی سر، ہاں جی وہ انشاءاللہ گورنر صاحب بھی موجود ہیں، وہ تعمیر ہوگی۔ دوسرا جو میں نے عرض کی ہے کہ جو ہمارا 40 ملین کا امیجیٹ پیکج ہے وہ انشاءاللہ العزیز اگلے ہفتے میں ریلیز ہو جائے گا، وہ پریزیڈنٹ بار جو ہیں آپ تک ہم پہنچائیں گے، آپ پھر ان کی فیملیز تک۔ اور بات ہوئی تھی ذوالفقار مرزا صاحب کے حوالے سے، ان کے وہ انشاءاللہ العزیز وہ میں سر وہ یہاں پہ اناؤنس کرنے کی ضرورت نہیں، ہماری بیٹی بہن ہے، ہمیں انشاءاللہ العزیز جو ہم سے بن پائے گا وہ جاری رہے گا، اور یہ کوئی فائنل چیزیں نہیں ہیں، اس میں جو اور بہتری ہم کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ دوستوں نے بڑے خلوص کے ساتھ، بڑے جو رشتے نبھانے کا ایک ڈھنگ ہوتا ہے اس کے ساتھ اپنے شہداء کی اس تقریب کا انعقاد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں قبول کرے اور آسماں تیری لہد پر شبن افشانی کرے۔ بہت شکریہ۔ اب میں انتہائی قابل احترام فخر اٹک گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر صاحب کا اپنی بار کی جانب سے بہت مشکور بھی ہوں کہ آپ ہمارے دکھ میں شریک ہوئے، آپ نے اس سانے کے حوالے سے سب سے پہلے مذمت بھی کی اور سانے کی ہر بابت ہر سطح پر ہماری مدد بھی کی۔ جناب گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر صاحب۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بار کی ہماری پریزیڈنٹ رضوانہ راجہ صاحبہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آپ سب وکلاء برادری کو، اپنی بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو یہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ کے دو بھائی آپ سے بچھڑے اور بے جرم بے خطا ان کو اس کچہری میں شہید کیا گیا. آپ سارے اس پہ اکٹھے ہوئے. آج کا آپ نے اس تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا، بہت ساری باتیں ہوئی اور میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جناب تارڑ صاحب کا، جناب بھرت صاحب کا. یہ اپنی انتہائی اہم مصروفیات میں سے وقت نکال کے انہوں نے اس درد کو محسوس کیا اور یہاں پہ تشریف لائے. احسن بھون صاحب کا بہت شکریہ کہ لاہور سے یہ ایک لمبا سفر کر کے آئے. پاشا صاحب کا، شاہ صاحب کا، شیخ افتاب صاحب کا، اپنے سینئر بھائی شیخ حسن صاحب کا، بڑا اچھا انہوں نے اپنا کیس جو ہے وہ سب کے سامنے پیش کیا. دونوں ہمارے بھائی تھے اور دونوں ہی انتہائی اچھے اور نفیس انسان تھے. مرزا صاحب نے اپنا حق ادا کیا. جیسے یہاں پہ بات ہوئی کہ گولی کی آواز میں دہشت اتنی ہوتی ہے کہ بندے کو ہر چیز بھول جاتی ہے، اور ایک انسان اگر اپنے دوست کے لیے ان گولیوں کے سامنے کھڑا ہو جائے تو میرا خیال ہے اس سے بڑی کوئی اور بات ہے نہیں. اور انہوں نے ایک بھائی ہونے کا ثبوت دیا. جیسے تارڑ صاحب نے کہا کہ واقعی آپ نے نام کا پاس رکھا اور واقعی اٹک کی اس دلیری، اس محبت، اس بھائی چارے اور اس وفاداری کا ثبوت دیا کہ جو اٹک کی ایک مثال ہے. اور ملک صاحب ہمارے بھائی جو ہیں وہ بہت عظیم انسان تھے. جتنی بھی ان پہ روشنی ڈالی جائے وہ کم ہے. ان کی محبت، ان کی اپنیت، بھائی چارہ اور اپنے وکلاء برادری، کیا وکلاء برادری سے ہٹ کے بھی آپ نے دوستوں کی قدر، ان کے لیے دن رات جدوجہد، ان کے درد کو محسوس کرنا، ان کے لیے ایفرٹ کرنا. کوئی بھی الیکشن ہوتا ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن وکلاء کا الیکشن میں نے جو اپنی ایک سیاسی جدوجہد میں جو دیکھا، وکلاء کا الیکشن جو ہے وہ سب سے مشکل الیکشن ہوتا ہے. اور اس الیکشن میں میرے نالج کے مطابق ملک اسرار صاحب شاید کوئی الیکشن نہیں آ رہے. وہ جس سیٹ پہ کھڑے ہوئے وکلاء برادری نے انہیں بڑے عزت اور احترام کے ساتھ کامیابی دی. اللہ نے کامیابی دی. ہمارے بھائی تھے، ایک جدوجہد کے ساتھی تھے. وہ کالج ٹائم سے سیاسی طور پہ شعور رکھتے تھے، پی ایس ایف کے ورکر تھے. پھر بار کی سیاست میں انہوں نے بہت بڑا ایک نام کمایا، اور میرے لیے تو یہ بھی بڑی، میں اپنے لیے اعزاز اور بڑی عزت کی بات سمجھتا ہوں کہ میری حلف برداری میں وہ یہاں سے اٹک سے پنجاب کے دوسرے کونے سے تشریف لے کے لاہور گئے اور وہاں پہ مجھے مبارکباد دی. بہت عظیم انسان تھے اور ان کا وہ درد جو ہمیں ہے، جو ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں یا ہمارے سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے اس میں کوئی شک یا دوسری رائے نہیں ہے کہ ہر بندہ وہ اپنا درد یقین کرے کہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. اور جیسے یہاں پہ اتنے دور سے فیصل آباد سے ہمارے بھائی، وہ اپنے جذبات، اتنے ان کی محبت اور جذبات ہے کہ وہ اپنی بات نہیں یہاں پہ کر سکے. اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. جانا سب نے ہے کسی نہ کسی طریقے سے، اور ہمارے ایمان کے مطابق اپنے وقت مقرر پہ جانا ہے. ان کی یہ لکھی ہوئی تھی، اس کی ہمیں توقع نہیں تھی، اس کی ہمیں تکلیف زیادہ ہے. اور ہم جب ان اپنے چھوٹے چھوٹے اپنی بیٹی کو دیکھتے ہیں، اپنے ان بچوں کو دیکھتے ہیں، ان بچیوں کو دیکھتے ہیں مرزا صاحب، تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے. اور وہ جو اسرار صاحب کی محبت اپنی بیٹی سے جو بتائی گئی، اللہ ان بچوں کو، ان کے بھائیوں کو، ہماری اس بیٹی کو صبر عطا فرمائے. اور انشاءاللہ میں اپنے ان بچوں کو یہ کہتا ہوں کہ یہ سارے جو یہاں پہ ہماری بہنیں، ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے آپ کے والد کی فیملی ہیں. انشاءاللہ ہم ان کی فیملی ہیں، ہم آپ کی فیملی ہیں. انشاءاللہ شاید ہم وہ کچھ تو واپس نہیں لا سکتے، لیکن انشاءاللہ ہم ایک فرض سمجھ کر یہ ضرور کوشش کریں گے کہ
اپنے ہونے کا ثبوت جو ہے وہ ہم آپ کو دیتے رہیں. اور میں زیادہ لمبی بات اس لیے نہیں کروں گا کہ مجھے پتہ ہے کہ بہت مصروفیت سے ہمارے بھائی جو ہیں وہ ٹائم نکال کے رائے، خاص کر تارڑ صاحب پہ اور بھگت صاحب پہ بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ صرف اٹک کا واقعہ نہیں ہے. اٹک کچہری میں تو یہ واقعہ ہوا، لیکن اس طرح کے بہت سے واقعات پاکستانی معاشرے میں بڑے تواتر سے ہوتے رہے ہیں، اور یہ بڑے بڑے واقعات ہوتے رہے. لیکن ہمارے سسٹم کی ناکامی ہے، ہماری ناکامی ہے جو ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں اس ناکامی کو جو ہے وہ ماننا پڑے گا کہ بار بار واقعات ہوتے ہیں، بار بار ہمیں اس پہ افسوس ہوتا ہے، لیکن اس پہ پراپر جس طریقے سے کوئی سسٹم بنانا چاہیے یا جس طریقے سے ان واقعات کو روکنا چاہیے، یہ کہنے میں کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ وہ روکنے میں ہم بری طرح جو ہے وہ ناکام ہیں. اس کے لیے بھرت صاحب سے اور تارڑ صاحب سے ہماری بات ہوئی. انشاءاللہ لاہور میں بیٹھیں گے اور اس کو چیلنج سمجھ کے ہمیں کوئی پراپر ایسا سسٹم بنانا پڑے گا کہ آئندہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں. یہ دو ہمارے بھائی جو ہمارے پاس سے گئے انتہائی قیمتی انسان تھے، ان کی کوئی متبادل جو ہے ہمارے پاس موجود نہیں ہے. لیکن وہی جو کلاشنکوف یا اسلحہ تھا، اگر وہ اسی جنون میں جو اس کے ذہن میں ایک جنونیت سوار تھی اور دو انتہائی قیمتی جانیں جو ہے وہ ہم سے لے گیا، اسی جنونیت میں وہ اور آگے بڑھتا اور اس کو اور استعمال کرتا تو شاید جو ہے وہ ہم پوری دنیا میں بھی کسی جگہ جو ہے وہ اپنی بات کرنے کے قابل نہ ہوتے. کیونکہ ویسے بھی جس جگہ پہ ہماری بات ہوتی ہے انٹرنیشنل لیول سے اگر کوئی آتے ہیں تو ایک پٹاخہ بھی کسی کونے میں ہو جائے تو وہاں پہ یہ ہو جاتا ہے جی پاکستان میں بڑی دہشت گردی ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. حالانکہ آپ اور ہم لوگ تو ان سڑکوں گلیوں میں ہمیں کسی سیکورٹی کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہمارا پرامن ملک ہے، ہر معاشرے میں اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ تو موجود ہوتے ہیں. لیکن اپنا چہرہ انٹرنیشنل لیول پہ بہتر کرنے کے لیے ان سب چیزوں کو کنٹرول کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور میں بس ہماری کولیشن گورنمنٹ ہے، ذمہ داران یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے، مسلم لیگ نون. ہم نے انشاءاللہ اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے، ہم نے ان چیزوں کو جو ہے ان کو بہتر کرنا ہے، اور ہم نے ان 5 سال میں انشاءاللہ یہ ملک جس کے لیے بنا تھا اس سمت کی طرف اس کو چلانا ہے. اور یہ کہنے میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ 75 سال میں اس ملک کو جدھر لے کے جانا چاہیے تھا، تمام سیاستدان، تمام طاقتور طبقہ اس کا ذمہ دار ہے کہ یہ ملک اس طرف نہیں جا سکا. اور یہ جو آج کی یہ کولیشن گورنمنٹ ہے، یہ میرے خیال کے مطابق آخری چانس ہے. اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے، ملک کے لیے بھی اور ہماری تمام معاملات کے لیے بھی. تو انشاءاللہ اپنی کولیشن پارٹی سے بیٹھ کے اور کوشش کریں گے کہ کچہری کے حوالے سے بھی اور باقی بھی اہم جگہوں کے حوالے سے اس طرح کا کوئی ایک پراپر سسٹم جو ہے وہ سامنے کیا جائے جس کی وجہ سے پھر اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ نہ ہوں. اس کے لیے پولیس کے حوالے سے بھی اس چیز کی بڑی ضرورت ہے کہ اگر آپ 24 گھنٹے کسی مشین کو بھی چلائیں گے تو وہ آخر گرم ہو جائے گی. اور یہ جو پولیس ہے یہ 24 گھنٹے ڈیوٹی کرتی ہے ہر چیز سے ہٹ کے. تو اس کے اثرات پھر ذہنوں پہ بھی ضرور پڑتے ہیں. اس کے لیے یا تو 6 مہینے بعد، سال بعد کوئی ایسی کلاسز ہونے چاہیے ان کو ذہنی طور پہ، جس کے ہاتھ میں اسلحہ پکڑایا جائے، اس کا ذہن اس طرف لے جایا جائے کہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے تم پہ. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. امید ہے انشاءاللہ اس پہ بیٹھ کے جو ہے وہ ہم کوئی بہتر طریقہ کار بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور میں آخر میں پھر آپ سب سے اپنے شہداء کے ان لواحقین سے افسوس کا اظہار کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک انہیں، اس میں کوئی شک شبہ نہیں، وہ شہید تھے اور وہ جنت میں ہی ہوں گے انشاءاللہ. اللہ ہمیں
उनके लवैकीन, उनके ख़ानदान से जो बातें हमने की उस पर खड़ा रहने की तौफीक दे, और अल्लाह इन बच्चों को सब्र दे, अल्लाह इनका मुस्तकबिल अच्छा करे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह मलक इसरार साहब के बेटे इंशाअल्लाह मलक इसरार साहब का नाम रोशन करेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत मैं आखिर में एक दफ़ा फिर तमाम हमारे जो मेहमान बाहर से आए, जो स्टेज पे बैठे हुए मेहमान हैं, आपका मशकूर हूँ कि आप हमारी इस मुश्किल और तकलीफ दे घड़ी में हमारे साथ खड़े हैं। बस मैं आखिर में दुआ के लिए एहसन भून साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वहीं और दुआ करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। रब इजअलनी मिन कुल्लि सवातिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इन्नका अंतल اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Ya Allah Teala ispat kılınca sağlığı hümin münafılı kısa اور ساری ساری کمیونٹی اپنے بھائیوں کے نال کھڑے ہونے کی توفیق فرما، انہوں کی ویلفیئر واسطے توفیق فرما، اور انہوں کے خاندان کے نال یکجہتی اور برابری ہمدردی مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خیر خلق جناب شیخ محمد وآل بیتہ وصحبہ اجمعین برحمتہ اللہ۔ میں ڈسٹرکٹ بار ایکٹ کی طرف سے خصوصی طور پر پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا اس معاملے میں جس طرح سے انہوں نے انٹرسٹ لیا ہے، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ اور طاہر صاحب اور آپ، اور جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ فیڈریشن اس معاملے کو دیکھے گی، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ اٹک بار ہمیشہ آپ کی ٹھیک ہے سر۔